والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم مالكنا وملجانا ومولانا ومأوانا محمد مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم نبی اتانا بعد یاسم وفترة من الرسل والاوثان فی الارض تعبد خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ مخلصانہ محبوبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی بصر مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور جب آپ کی سماعت اور آپ کے کانوں کا ذکر کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت میں لاکھوں سلام کان لعل کرامت میں لاکھوں سلام اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور عشق رسول میں ڈوب کر کے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات ہم اور آپ جو آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اس حاضری کا سبب یہ ہے کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کو جہاں پر ہم مناتے ہیں وہیں پر کچھ لوگوں کو جشن ولادت منانے پر خوشی نہیں بلکہ اس کا غم ہوتا ہے، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی تو جب جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ آئیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی صرف انسانوں ہی نے نہیں منائی بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں وجد میں آ جاتا ہے۔ اگر سرکار کی پیدائش پر کسی کو غم ہوتا ہے تو شیطان لعین چیخے مار مار کر روتا ہے، اور سرکار کی میلاد کی خوشی منانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ سرکار کی ولادت کا جشن منانا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، پرانا طریقہ رہا ہے، اور اس کا انکار کرنے والے ابھی کچھ ہی سالوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سرکار کی ولادت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے سرزمین پر علم حدیث کو لانے والے ہیں، علم حدیث کو پھیلانے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کا میلاد منایا جائے، تو پورے سال اس بستی پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، کوئی بلا نہیں آتی ہے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جب دن آتا تو آپ اس دن بڑا اہتمام کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں پر خرچ کرتے، لیکن ایک مرتبہ ایسا وقت آ گیا کہ ان کے پاس میں کھانا کھلانے کے لیے مال و اسباب موجود نہیں تھا، آپ کے پاس میں غلہ موجود نہیں تھا، صرف آپ کے پاس میں 2 پیسے موجود تھے۔ آپ نے ان 2 پیسوں کے چنے منگوائے، اور چنے منگوا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے دن اس کو تقسیم کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد جب رات میں سوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے جو کیا وہ اچھا کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑی رغبت کے ساتھ میں آپ ان چنوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منایا کرتے تھے۔ آج کچھ جماعتیں یہ بھی اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے اور آپ کے وصال کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے، ان لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں بلکہ غم منانا چاہیے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور اس پر سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک پروردگار عالم نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں کو اندر زندہ ہے۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب ہمارا معترض اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اور ان تمام روایات کو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، آپ کے گھر والے رو رہے تھے۔ تو سرکار کا جب وصال 12 ربیع الاول کو ہے اور آپ کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو سنیوں کو چاہیے کہ خوشی نہ منا کر کے غم منائیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ اور آپ کے گھر والے اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر چکے ہیں، بلکہ وہ اس لیے رو رہے تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہے، بلکہ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم دیدار نہیں کر سکیں گے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، آپ وصال سے پہلے وصیت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ سرکار زندہ ہے، تو آپ یہ وصیت نہیں فرماتے کہ اے علی المرتضیٰ، جب میرا وصال ہو جائے، وصال کے بعد میں میرے جنازے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس لے جانا اور لے جا کر کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا، غار حرا میں آپ کے ساتھ تھا، تمام مقامات پر آپ کے ساتھ رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر صدیق کو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ان کو دوسری جگہ پر جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے جنازے کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ یار غار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بارگاہ میں ان کو دفن کیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ تک کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میری بارگاہ میں حاضر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ صرف مجھ سے ملنے ہی کا مشتاق نہیں ہے بلکہ مجھے بھی اس سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ تو یہ سننے کے بعد میں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس میں دفن کیا جاتا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ کے گھر والے کیوں رو رہے تھے۔ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غم مفارقت میں رو رہے تھے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم دیدار کیا کرتے تھے، دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کا بھی عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
یہ حدیث پاک نہیں پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے یہ حدیث پاک نہیں پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا سرکار کے گھر والوں کو یہ حدیث مبارکہ، یہ روایات ان کو معلوم نہیں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی؟ حضرات محترم، تمام کی تمام چیزیں معلوم تھی، وہ تمام کے تمام لوگ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک آنے واحد کے لیے موت آئی، اور اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ میں قیامت تک زندہ رہیں گے، لیکن وہ غم مفارقت میں رو رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر آج کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا غم منائیں، غم منانا چاہیے، اگر کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جمعۃ المبارکہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، اور اس کی علت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عید کا دن اس لیے ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول ہے، پہلی بات تو اس میں اختلاف ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اگر مان لیا جائے کہ آپ کی وفات اور آپ کی ولادت ایک ہی دن ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور آپ کی پیدائش بھی جمعۃ المبارکہ کے دن ہے۔ تو جمعۃ المبارکہ کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منانا چاہیے، میں اس کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارکہ کا دن جو ہم کو ملا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں ملا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی ہم ہر ہفتے مناتے ہیں، تو کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منایا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، اب یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ میلاد کا مطلب اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ لفظ میلاد کا لغوی معنی آتا ہے ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ، پیدا ہونے کی جگہ۔ میلاد کو مولد، مولود اور میلاد یہ سب کہا جاتا ہے، اور سب کا معنی ایک ہی آتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے بچپنے کا زمانہ، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان تمام ذکر و اذکار کو اصطلاح شرع میں میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام نے کیا حضور کا میلاد منایا، کیا حضور علیہ السلام نے اپنی میلاد کا جشن منایا، تو میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کو پڑھیے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے بہت سارے انبیاء کرام کی میلاد کا ذکر کنایتاً نہیں بلکہ صراحتاً فرمایا۔ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن نے اس انداز میں فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام نے روح پھونکی تو تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدے میں گر گئے۔ اور پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
میلاد کا ذکر اس وقت بھی فرمایا کہ جس وقت نہ وقت بنا تھا، نہ لوح بنی تھی، نہ قلم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم نے تمام روحوں کو جمع کیا، روحوں کو جمع کر کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کے تمام روحوں نے جواب دیا بلا اے پروردگار عالم، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کو، تمام انبیاء کرام کے ارواح کو جمع کیا، جس کو قرآن مقدس نے بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے محبوب اور یاد کرو۔ اب قرآن کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کیا جائے، اس کی تفسیر کو بیان کیا جائے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ ذکر کب ہو رہا ہے کہ نہ دنیا بنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، اس وقت ذکر ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور محبوب یاد کرو۔ تو اس کو ایک عام بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، یاد اس چیز کو دلایا جاتا ہے کہ جو انسان کے مشاہدے میں ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پروردگار عالم کے ارشاد سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے۔ تمام انبیاء اکرام کے ارواح کو جمع کیا اور پروردگار عالم نے ان سے یہ وعدہ، یہ میثاق، یہ عہد و پیمان لیا کہ رسولوں کی جماعت، انبیاء اکرام کی جماعت، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور تم میں عظمت والا رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس کا اقرار کیا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس کو قبول کیا کہ پروردگار عالم وہ رسول تشریف لائے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ قالوا اقررنا، تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے اس میثاق اور اس عہد و پیمان کو کیا ہے پروردگار عالم اگر وہ ہمارے زمانے میں تشریف لائیں گے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ جب تمام کے تمام انبیاء کرام نے یہ عہد اور پیمان لے لیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا، اے انبیاء کرام کی جماعت ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہوں میں سے ایک ہوں۔ تو پروردگار عالم بھی اس پر گواہ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور تم میں عظمت والا میرا رسول تشریف لائے تو تم اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا۔ تو اس رسول کی پیدائش کا ذکر، اس کی آمد کا ذکر پروردگار عالم نے اس وقت فرمایا کہ جس وقت نہ زمین بنی تھی نہ آسمان۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی پیدائش کے بعد ہی شروع نہیں ہوا، بلکہ جبکہ دنیا نہیں بنی تھی اس وقت پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد میں آ جائیے، حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے روئے زمین پر بھیجا۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آپ کے جسم کے اندر روح کو پھونکا گیا، روح واپس آ جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ پروردگار عالم اس میں تو تاریکی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ہے جبریل جاؤ
اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے مس کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو مس کر دیا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، روح اندر داخل ہو جاتی ہے، واپس نہیں آتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرشتے چل رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور چمکتا ہے تو تمام کے تمام فرشتے ہاتھ باندھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم ماجرا کیا ہے؟ کبھی فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کبھی فرشتے میرے آگے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری پیشانی میں اور تیری پشت انور میں نور پاک محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کا یہ فرشتے دیدار کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم میں بھی اس نور پاک کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں میں نور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی نور پاک محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ دیکھنے کے بعد میں آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پاک پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ کوئی نیا طریقہ یا بدعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میں بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی کہ ابا جان، آپ جس رسول کا ذکر کرتے ہیں، جس رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا وہ شان و شوکت میں آپ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا، میں نے عرش اعظم پر رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اس نام کو پایا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا شیس، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر مجھے یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم علیہ السلام میں تجھے بھی پیدا نہیں فرماتا۔ تو بتائیے یہ میلاد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن منتقل ہوتا ہوا جب حضرت شیس علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچا، حضرت شیس علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے بارے میں بشارت دیتے ہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تمام کے تمام کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، تب تمام کتب سابقہ کے اندر بھی موجود ہے اور انبیاء کرام نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا، آپ کی پیدائش کے بارے میں بتانا کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی بھی سنت ہے اور انبیاء کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کا ذکر کس انداز میں کیا۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ مختصر اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام بھی بارہا آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے، پروردگار عالم نے بھی سرکار کی میلاد کا ذکر فرمایا اس وقت جب کہ کوئی چیز بھی نہیں بنی تھی۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کا ذکر کچھ اس انداز میں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ اب ہم بھی تو یہی ذکر کرتے ہیں، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں، کوشش نہیں بلکہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے بھی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہوتی ہے، اگر معنی پر ہی غور کر لیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ، آمینہ ایمان والی، یعنی نام سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، تو کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، تو سرکار اس حدیث پاک کو ملائیے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھیے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پاک وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جتنے آبا و اجداد ہیں، صرف آپ کے والدین کریمین کی بات نہیں کر رہا، پورے اوپر سے لے کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور آپ کی والدہ، آپ کی جتنی دادیاں ہیں، آپ کے جتنے دادا ہیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک، تمام کے تمام مومن ہیں اور تمام کے تمام موحد ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایمان والوں سے خالی رہی ہو، ہر وقت میں ایمان والے رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے قلت یا کثرت، تو انہی ایمان والوں میں سے اگر کوئی کہتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین مشرک ہیں، تو وہ انسان بہت ساری احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اور دوسری بات اس چیز کو عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ کیا پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو پاک شکم میں یا ناپاک شکم یا ناپاک پشت میں رکھ سکتا ہے؟ ایک عام انسان اپنی کسی اچھی چیز کو گندی چیز میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ڈالنا گوارا نہیں کرتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے نور پاک کو، جس نور کو پروردگار عالم نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس نور کو ناپاک انسان میں کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں تمام کے تمام مومن اور تمام کے تمام موحد ہیں۔ اور اس سے میں یہ بھی بتا دوں، بات آ گئی تو کچھ لوگ یہ بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تو بتوں کو بناتا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آزر کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا کہ وہ مشرک ہے، بتوں کو بناتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کیا کرتا تھا، تو یہ مشرک ہے۔ تو دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی بھاشا میں، قرآن کی بولی میں، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی عام زبان میں بولتے ہیں بڑے ابو چھوٹے ابو ہوتے ہیں، اسی طرح عربی بھاشا میں جو باپ ہوتا ہے اس کو والد کہا جاتا ہے، اور لفظ اب جو استعمال ہوتا ہے، ابن اذ قال لأبیہ، اسی سے بنا ہے، تو یہ چچا کے لیے، دادا کے لیے اور تاؤ کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آزر جو ہے باپ نہیں بلکہ چچا تھا، تو کیونکہ سائڈ کا ہوا، اور آپ کے باپ تعرق ہیں،
وہ مومن ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا، تمام کے تمام مومنین، تمام کے تمام آپ کے آبا و اجداد موحد ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کے جشن کو کس طرح سے منایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہر یوم الاثنین، ہر دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں نے اعلان نبوت فرمایا اور اسی دن میرا انتقال ہوا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے اپنی میلاد کو منایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں میلاد کو کس طرح منایا گیا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اور نعت کے اندر میں ثابت کروں گا کہ حضرت حسان ابن ثابت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کے لیے ممبر لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت نعت پاک پڑھتے تھے۔ اب نعت پاک کیا، بہت ساری نعت پاک ہے، اس میں سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ میں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے سرکار کی میلاد کا ذکر کو جس طرح سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں نبی اتانا بعد یاسین و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روشن دلیل ہے۔ اب اگر کوئی آنکھ کا اندھا، دیو کا بندہ، دل کا گندہ یہ کہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پروردگار عالم کی بھی سنت ہے، انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے، اور سرکار کی بھی سنت ہے، اور صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت حسان ابن ثابت، اگر یہ غلط ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے کہ آپ میری میلاد کا ذکر کیوں کر رہے ہو، پیدائش کا ذکر کیوں کر رہے ہو۔ حضرت حسان ابن ثابت سرکار کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر لگا دیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت نے سرکار کے بارگاہ میں نعت پاک پیش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفے میں جو چادر ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے حضرت حسان ابن ثابت کو عطا فرما دی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سرکار کی نعت پڑھنے پر انعام دینا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اشعار میں۔ نعت کی تعریف کر دوں، نعت اس کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی تعریف اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا نعت کہلاتا ہے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو۔ حضرت حسان ابن ثابت نے سرکار کی میلاد کا اس طرح سے ذکر فرمایا کہ نبی اتانا بعد یاسین و فترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ایسے وقت میں تشریف لائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور پوری روئے زمین پر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ یا رسول اللہ، آپ ایسے عالم میں تشریف لائے، ایسے عالم میں آپ مبعوث ہوئے، تو آپ مجھے بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان ابن ثابت سرکار کی میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر بچھا رہے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اب آئیے آگے چلیے، سرکار کی میلاد کا ذکر کرنا آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے
دادا عبد المطلب کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کچھ اس انداز میں فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے کے حمل سے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ باہر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے دروازے پر جب شام کو پرندے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے دروازے پر اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کو چند ماہ گزر جاتے ہیں، ایک عرصہ گزر جاتا ہے، حضرت آمنہ خاتون انتظار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ خبر لینے والا خبر لے کر کے آتا ہے کہ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے پاس تشریف نہیں لانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت عالم وجد میں ذرہ ذرہ پکار اٹھا کہ اے پروردگار عالم، تیرا محبوب یتیم ہو چکا ہے، تیرا محبوب بے سہارا ہو چکا ہے۔ تو پروردگار عالم کی رحمت نے جواب دیا کہ میرا محبوب بے سہارا نہیں، میرا محبوب یتیم نہیں، بلکہ میرا محبوب بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آ رہا ہے۔ میرا محبوب یتیم بن کر کے نہیں بلکہ یتیموں کا والی بن کر کے تشریف لا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عبداللہ کے وصال کی خبر لگتی ہے تو آپ ان کے غم میں روتی ہے اور ان کا غم مناتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، حضرت آمنہ خاتون ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ حضرت آمنہ خاتون کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ عورت 1 سال تک اس کا سوگ منایا کرتی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک سرکار تشریف نہیں لائے ہیں اور اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، جو دستور تھا وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب، آپ سرداران قریش میں سے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہماری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، ہماری جرت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ شکایت کرو، کیا شکایت ہے، کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ ہمارے عرب کا دستور ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا وہ 1 سال تک سوگ مناتی ہے، لیکن آپ کے گھر کی بہو آمنہ وہ سوگ نہیں منا رہی ہے، بلکہ وہ اپنے جسم پر طرح طرح کے عطر، طرح طرح کی خوشبوؤں کو استعمال کرتی ہے۔ ارے آپ معنی سمجھ گئے ہوں گے، سبحان اللہ بولیے۔ وہ شکایت لے کر کے جاتے ہیں، حضرت عبد المطلب ان کی شکایت کو سنتے ہیں۔ میلاد پاک، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ خاتون کی جب اس بات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میں قریش کے اندر ایک باعزت انسان ہوں، باعزت شخص ہوں۔ حضرات محترم، ان لوگوں نے شکایت کی ہے، آمنہ خاتون نے ہمارے سر کو جھکا دیا ہے، وہ سوگ نہیں منا رہی ہے بلکہ وہ اپنے بدن پر طرح طرح کی خوشبوؤں کا استعمال کرتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبد المطلب کی بیوی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی آپ کی بارگاہ میں جاتی ہے، حضرت آمنہ خاتون کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ آمنہ خاتون، تم نے میرے شوہر نامدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، تم اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہو۔ حضرت آمنہ خاتون اتنا سنتی ہیں، اتنا سننے کے بعد میں زارو قطار رونے لگتی ہیں اور سسکیاں لینے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ امی جان،
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مجھے بہت غم ہے، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ یہ میرے سینے میں ایک راز تھا جس کو میں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اے امی جان میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ خاتون کی ساس کہتی ہیں کہ بیٹی پورا ماجرا بتاؤ، ماجرا کیا ہے، پورا وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جہاں پر میں کھڑی ہوں یہاں کی مٹی کو لے کر کے چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ خاتون کے ساتھ اس مٹی کو لے کر کے جاتی ہیں اور حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں، تو حضرت عبد المطلب جب اس کو سونگھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے اور مٹی مہک رہی ہے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ خاتون کے پاس آتے ہیں، آمینہ خاتون کے پاس آ کر کے سارے ماجرے کو پوچھتے ہیں۔ حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ ابا جان میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی ہوں، کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، بلکہ آپ آئیے۔ اور حضرت آمینہ خاتون اپنے ہاتھ کو حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں کہ جس سے حضرت عبد المطلب کا ہاتھ بھی خوشبو سے مہکنے لگتا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت ہی یہ کی تھی کہ آمینہ جب کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے تو گلیاں مہکنے لگتی ہیں۔ حضرت آمینہ خاتون نے حضرت عبد المطلب سے فرمایا، عرض کی کہ ابا جان میں کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتی ہوں، بلکہ جب سے یہ عبداللہ کی امانت میرے شکم اطہر میں آئی ہے، جب سے آپ کا پوتا میرے شکم اطہر میں آیا ہے، میری پوری زندگی بدل گئی ہے، میرے بدن سے خوشبو پھوٹتی ہے اور جس راہ سے میں گزر جاتی ہوں ان گلیوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب غور سے سنتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اور بتاؤ کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب سے حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں، بوڑھی بوڑھی عورتیں پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، میں ایک مٹکا لے کر کے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، عورتیں وہاں پر رسیاں لے کر کے آتی ہیں، رسی سے برتن باندھ کر کے پانی کو نکالتی ہیں، لیکن جیسے ہی میں جاتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں آیا ہے، میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو جیسے ہی کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں کنویں کا پانی خود اوپر تشریف لے آتا ہے اور مجھے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی ہے، میں اپنے بھی پانی کو بھرتی ہوں اور عورتوں کا پانی بھی بنا رسی کے بھر کر کے دے دیا کرتی ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ۔ اور حضرت عبد المطلب بڑی رغبت کے ساتھ میں سن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اور بتاؤ اور کیا دیکھتی ہو؟ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں آیا ہے، میں جس راستے سے گزرتی ہوں اگر کسی پہاڑی کے پتھر پر قدم رکھ دیتی ہوں تو پہاڑی کا پتھر بھی ریشم سے زیادہ ملائم اور نرم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں جلوگر ہوا ہے میرا پورا وجود معطر ہو گیا ہے، اور جب میں راستوں سے گزرتی ہوں تو حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ ان درختوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ درخت بھی جھک جاتے ہیں، اور ان پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ درخت جو ہے یہ درخت جب میں یہاں پر آتی ہوں، جب میں یہاں سے گزرتی ہوں تو یہ درخت یہ پکار اٹھتے ہیں، جبکہ درخت کے پاس میں زبان نہیں ہوتی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا معجزہ ہے۔ حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میں یہاں سے گزرتی ہوں تو یہ درخت یہ پکارتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو تجھ پر اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں۔ حضرات محترم اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کا حمل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں ہے کہ حضرت آمینہ خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر فرما رہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ظاہراً اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے ہی
پتھر اور پیڑ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ صلاۃ و سلام پڑھنا بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سرکار کی میلاد کی خوشی میں بے زبان بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو ہم زبان والے ہیں تو ہمیں بھی صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد سے ثابت ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی، دیوار سے میں نے کیا دیکھا، 3 عورتیں آئیں، میں نے پوچھا یہ آنے والی عورتوں کون ہو؟ تو ایک عورت نے جواب دیا کیا تم مجھے نہیں پہچانتی، میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا ہوں۔ اور دوسری نے جواب دیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ ہوں۔ اور تیسری نے جواب دیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے پاس میں کوئی دائیں نہیں تھی، میرے پاس میں کوئی عورت نہیں تھی، میں ڈرنے لگی، میں گھبرانے لگی۔ حضرات محترم حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں یہ تینوں عورتیں آئیں اور آنے کے بعد میں ان عورتوں نے اپنے اپنے اوصاف کو بیان فرمایا، اور پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کچھ اس طرح سے منائی، اور فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کس انداز میں منائی۔ پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور ممبر کو لگا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ممبر کو لگا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، ممبر پر رونق افروز ہوئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی، ایسی حمد و ثنا بیان کی کہ آسمان اور عرش اعظم وجد میں آ گئے اور عرش اعظم جھومنے لگا۔ حضرات محترم پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جنت میں جاؤ اور جنت کو سجا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم جنت تو کہتے ہی اسے ہیں جو سب سے خوبصورت ہو، جو سب سے زیادہ سجی ہوئی ہو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ اور جنت کو سجا دو، اس لیے کہ آج کوئی عام بشر تشریف لانے والا نہیں ہے، بلکہ میرا محبوب پاک اس روئے زمین پر تشریف لانے والا ہے کہ جس کے صدقے میں تمام کائنات کو میں نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے پروردگار عالم نے فرشتوں میں حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا، جنت کو سجا دیا گیا، آسمانوں کو سجا دیا گیا، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، زمین والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جانوروں نے بولنا شروع کر دیا، جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرات محترم یہ کیسے انسان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے سے روکتے ہیں؟ ارے سرکار کی جب ولادت ہوتی ہے تو انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد ہوتا ہے، جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، انسانوں کی طرح بات کرنے لگتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں درخت بے موسم پھل دینے لگتے ہیں۔ حضرات محترم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہے۔ بہرحال وقت قریب سے قریب تر آیا، حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ حوروں کی سردار میرے گھر پر تشریف لاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے سرداران حوران کو بھیجا، سردار حور آ جاتی ہے، اور حضرات محترم حوروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا، اور ایک پیالہ پیش کیا گیا، اور تمام کے تمام فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، پروردگار عالم حضرت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ
جاؤ جنت سے تین جھنڈے لے کر کے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو اور ایک مغرب میں لگا دو، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر نصب فرما دو۔ حضرات محترم حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لے کر کے آتے ہیں۔ اس سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ جلوس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانا یہ بھی بدعت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جھنڈے لگانا حضرت جبریل کی سنت ہے اور جھنڈے لگوانا پروردگار عالم کی سنت مبارکہ۔ اب حضرت جبریل امین آتے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دیا اور ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب فرما دیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، اس لیے کہ جس دیش کے اندر ہم رہتے ہیں اسی دیش کا وہاں پر جھنڈا لگتا ہے، تو مشرق اور مغرب میں جھنڈا گاڑنے کا مطلب کیا ہے، خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب فرمانے کا مطلب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ مشرق میں جھنڈا گاڑ دو، مغرب میں جھنڈا گاڑ دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب نئی حکومت آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکہ ایک جگہ پر نہیں، ایک شہر میں نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راجدھانی خانہ کعبہ ہوگا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور پوری روئے زمین کا سلطان بنا دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ اب حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان کی طرف جھک جاتا ہے۔ سنتے رہیے ایک لفظ کو، سرکار کی میلاد کی خوشی منانا، اب یہ بھی ثابت ہو گیا سرکار کی میلاد کی خوشی منانا خانہ کعبہ کی بھی سنت ہے۔ خانہ کعبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا خانہ کعبہ جھک گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا نہ کوئی آندھی آئی، نہ کوئی طوفان آیا، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی بارش آئی، نہ کوئی سیلاب آیا، خانہ کعبہ کیوں جھک گیا؟ جب پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ جس وقت خانہ کعبہ جھکا اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت آمینہ خاتون کے شکم اطہر سے ہوئی۔ حضرات محترم اس سے یہ پتہ چلا، اور اس سے میں یہ بھی ثابت کر دوں کہ خانہ کعبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں آپ کی تعظیم کے لیے جھک گیا، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، نظر عنایت فرماتے ہیں۔ خانہ کعبہ خانہ خدا ہے، خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کیا عطا فرمایا۔ اور جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ سرکار کے گھر کی طرف جھکا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ چکا دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ جب جھکا تو اس کو یہ انعام اور یہ عظمت اور یہ عزت عطا فرمائی۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، دوسرا پارہ پڑھیے، پہلا صفحہ پڑھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت تک نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک مدت تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، لیکن قرآن اس کو بیان فرماتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، اور آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھتے رہتے اور وحی کا انتظار کرتے۔ پروردگار عالم نے اس کو بیان فرمایا کہ محبوب ہم ضرور بھی ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف کہ جس کو آپ چاہتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز ہی کے دوران پروردگار عالم نے آپ کو قبلہ بدلنے کا حکم فرمایا، اور اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی سے اور آپ کی چاہت سے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ مالک و مختار نہیں ہوتے تو آپ کے چاہنے سے خانہ کعبہ قبلہ کیسے بنتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے سے پروردگار عالم نے بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو خانہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے صدقے میں بنا ہے۔ حضرات محترم، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانا، اس پر خانہ کعبہ نے بھی خوشی منائی، انبیاء کرام نے خوشی منائی، پروردگار عالم کی بھی سنت ہے، سرکار کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد جب ہوتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ وہ نور، اس نور کی روشنی سے میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرات محترم، حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ہماری طرح بشر ہیں، حضرت آمینہ خاتون فرمائیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک سے حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام تک کو ملاحظہ فرما لیا۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوا چلوں، پروردگار عالم نے انسان کو ایک جسم عطا فرمایا اور ایک جسم کے اندر آنکھ عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے دوسرے اعضاء کے بمقابل آنکھ کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے، اگر آپ کسی ریسرچ کرنے والے سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آنکھ کے اندر صرف ایک چھوٹی سی سوئی کی برابر ایک پتلی ہوتی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے نور کو رکھا ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے نور کو رکھا ہے، اور اس نور کی وجہ سے انسان ایک سیکنڈ سے بھی پہلے بہت دور تک کا دیکھ لیتا ہے۔ تو جب آنکھ کے اندر تھوڑا سا نور رکھ دیا جائے تو آنکھ کی بصارت کا یہ عالم ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور بن کر کے تشریف لائے، تو اس لیے حضرت آمینہ خاتون نے ملک شام تک کو ملاحظہ فرما لیا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام فرشتے اور تمام کائنات صلاۃ و سلام پڑھ رہی تھی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور ہم صلاۃ و سلام پڑھیں، اور یہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کو منانا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اشخاص کا جو میں نے ذکر کیا، انبیاء کرام، صحابہ کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پروردگار عالم کی بھی سنت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، وآخر دعوانا۔ ہاں، ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جو حضرات بھی، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں اور یہ کلاس چالو ہے، درس نظامی کا بھی ہے اس میں اور مکتب کا بھی ہے، بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، میں نے ایک بار اور اعلان کیا تھا، جو حضرات بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، مکتب کی تعلیم 3 سالہ آن لائن بڑے لوگوں کے لیے ہے، زیادہ چھوٹا بچہ نہ ہو، 12 سال سے زیادہ، اگر کچھ کم بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن سمجھدار ہونا چاہیے۔ میلاد النبی کی خوشی میں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو علم دین کی طرف راغب ہونا چاہیے اور علم دین سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جہاں ہمارے بچے موبائل میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں پر چاہیے کہ ہم علم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات بھی آن لائن، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر کوئی انسان بوڑھا ہے وہ بھی نماز وغیرہ سیکھ سکتا ہے، کچھ بھی سیکھ سکتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے تعلیم دیتے ہیں آن لائن۔ تو جو حضرات بھی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اگر بچے ایڈمیشن لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو تیاری کر کے کسی اچھے اسکول یا مدرسے میں بھی اس کے بعد میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ 3 سالہ مکتب کا کورس ہے اور 5 سالہ درس نظامی کا کورس ہے۔ صرف مکتب اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور درس نظامی میں بھی اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ جو حضرات بھی ایڈمیشن لینا چاہیں وہ ہمارے شاہ رخ بھائی کے پاس نام لکھوا دیں۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔